چاہتے ہو؟ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ اقوام میں اس طرح کی صورتیں بے باکیاں پائی جاتی رہی ہیں، عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمال ہے، صحابہ کرام کا ایمان اور ان کا مقام مرتبہ کیا تھا۔ ذرا یہاں تھوڑا سا دیکھ لیجیے، پالو ان کا نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کھائیں پییں، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے دسترخوان سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، نعلما و نعلما ان قد صدقتنا، آپ نے ہم سے سچ سچ کہا، ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم اس کا گواہ بن جانا چاہتے ہیں۔ تو قوم کا اصرار تھا اور انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی اور خطرہ تھا کہ اللہ کے نبی یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو ہم باغی ہو جائے، مرتد ہو جائے، دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جہنم میں داخل ہو۔ اس خیال سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ ابن مریم انہوں نے کہا اللہم ربنا، اے اللہ، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ قوم مانگ رہی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہم پر ایک مائدہ نازل کر دے، آسمان سے تو ہم پر ایک دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا، ایک ایسا دسترخوان جو ہمارے لیے عید بن جائے۔ عید کا ذکر آ رہا ہے جناب، عید کیا ہے، عید کا تصور سمجھ لیجیے، کسی بھی خوشی کے موقع کو عید کہتے ہیں۔ جب کوئی نعمت ملے تو عیدیں تو ہے ہی، وہ تو آپ نے منانی ہے، اس میں نماز وغیرہ جو کچھ بھی وہ سب کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ اگر کوئی نعمت ملے تو وہ عید ہو جاتی ہے، کوئی دن جس میں نعمت ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان کی نعمت پانے پر اس کو عید قرار دے رہے ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے ہوں تو ان کا مقام و مرتبہ، جن کے صدقے میں یہ کائنات کا دسترخوان بچ گیا ہو، جنت کے دسترخوان لگ گئے ہوں، جس دن وہ تشریف لائے ہوں وہ دن اگر عید نہ ہو تو پھر کون سا دن عید ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کون سی عید ہوگی؟ قرآن جب اس دن کو عید کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بقول کہ جس دن دسترخوان کی نعمت مل رہی اور جس دن وہ ہستی نازل ہو اور وہ ہستی پیدا ہوئی ہو کہ جس نے پوری کائنات کو ہمارے دسترخوان بنایا ہو اور جس کے سب سے کائنات وجود میں آئی ہو، تو وہ بدرجہ اولا عید ہے۔ اس لیے اہل محبت اس دن کو بھی عید کہتے ہیں۔ لوگوں کو خواہ اعتراض ہوتا ہے، بھائی قرآن میں غور کرنا چاہیے کہ دو عیدیں اپنی جگہ ہیں، اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا، لیکن یہ سب خوشی اور محبت کی باتیں ہیں جن کے ثبوت اور قرائن اشارے ملتے رہتے ہیں۔ تکون لنا عید الاولین والآخرین، فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اولین کے لیے، ہمارے آخرین کے لیے، اور کئی طرف سے نشانی ہو، بس رکنا اور ہمیں تو رزق عطا فرما، وانتا خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ آیتیں جس سے پتہ چلتا ہے اس سورۃ کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نازل تو کر دیتا ہوں، لیکن پھر یہ دیکھ لینا کہ اب اس کے بعد جس نے کفر کیا، اتنی واضح بڑی نشانی ہے کہ جو ان کے مطالبے پر پیش کی جا رہی ہے، اب اس کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو میں ایسا عذاب دوں گا ان کو، ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بعد پھر سزا ایسی ہونی چاہیے کہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد، مطالبہ منوا لینے کے بعد پھر اگر انکار کیا، کیونکہ یہ قومیں ایسی تھی جناب کہ بار بار انکار، بار بار گستاخیاں، بار بار اجراءات کرنا۔ خیر، یہ آیتیں تھی جو آخر میں آئی ہیں، اس کے بعد آئیے اب ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں اور دریائے مصر پار کر کے اپنی قوم کو لے کر کے بار کلثوم سے آپ آ گئے ہیں وادی سینا۔ قوم ساتھ ہے، قوم کے ظلم و استبداد سے بچا کر یہاں لے آئے ہیں۔ اب جانا کہاں ہے؟ وادی سینا ایک وادی ہے، وہاں کوئی آبادی تو ہے نہیں، کوئی تو ایک وادی ہے، جانا تھا آگے۔ اصل بستی تھی شام میں اترنا تھا، وہاں خروکش ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 سال کے بعد 1 سال تک یہاں ٹھہرے رہے حضرت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کب تک یہاں ٹھہرے رہو گے؟ تمہیں آگے جانا ہے، تمہارا اصل وطن ہے شام، وہاں پہنچنا ہے، تو وہاں پہنچنا ہے تو پھر اٹھو۔ فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں۔ یہ وادی مقدس شام کی جو بستی ہے، بیت المقدس جہاں پر آج ہے، آؤ یہاں چلو، یہاں اٹھو، چلو یہاں داخل ہو۔ الذی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا ہے کہ یہیں ہمیں پرکش ہونا ہے۔ تو ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اب تم پیچھے مت دیکھنا، اب تمہیں آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے تو ظلم ہی ظلم تھا، فرعون نے جو تمہارا اثر کیا تھا، اب تم آگے بڑھو۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر پیچھے مڑ کے دیکھا تو بہت خسارہ پاؤ گے۔ قالوا، اب دیکھیے قوم کا حال،
قالوا قوم کہنے لگی یا موسیٰ اے موسیٰ، ایک تو یہ کہ قوم پہلے نام لے دیا کرتی تھی، نام لے دیا کرتی تھی اپنے نبی کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی صحابی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کہے یا محمد، نہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آقا، مولا، یا اللہ، یہ پہلے قوم نام لے دیا کرتی۔ یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس بستی میں شام میں ایک بڑی زبردست قسم کی قوم رہتی ہے، قوم عمالقہ، بہت بڑے طاقتور تھے، جسمانی طور پر بڑے دیو ہیکر ٹائپ کے لوگ تھے، بڑے بڑے جسے ممکن تھے، بڑے خطرناک لوگ ہیں یہاں پر۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں داخل ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی اس بستی میں داخل نہیں ہوں حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ یہ یہاں سے نکلیں، فَإِن یخرجوا منہا، جب بھی عمالقہ نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلٌ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ خیر کچھ سمجھانے والے اہل ایمان تھے، یوشع حضرت کالب وہ سمجھاتے رہے ان کو کہ دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو تمہیں فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی داخل نہیں ما داموا فیہا، جب تک یہ عمالقہ اس بستی میں موجود ہیں۔ اور گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ دیکھیے، فذهب، کہتے ہیں موسیٰ فذهب انت، آپ جاؤ، وربک، اور اپنے رب کو لے جائیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، اور جا کے آپ لڑیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاد کا وقت آیا، کھانے پینے کا وقت ہے تو نبی کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ کیا کیا مانگا تھا، کیا کیا سوال کیے تھے، یہ دے دو وہ دے دو، یہ من و سلوا فلاں، اس وقت نبی کے ساتھ تھے، اور جب جہاد کا وقت آیا، قربانی کا وقت آیا، تو یہ ہے وہ یہودی، یہ ہے وہ اسرائیلی جنہوں نے اس وقت اپنے نبی کو صاف جواب دے دیا، آپ جائیں انہیں رب کو لے جائیں، فقاتلا، اور جا کے لڑیں، ان ہاؤنا قائم، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔